بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں آج سورہ الفرقان سے اپنا سبق شروع کرنا ہے، یعنی ہمیں آج قرآن مجید کی صورتوں کے چوتھے گروپ کا آغاز بھی کرنا ہے اور اس کے مختصر تعارف، اس کی سمری کو ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ گروپ اپنے اندر قرآن مجید کے تمام مضامین کو سمیٹے ہوئے ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ نمایاں مضمون رسالت کا اثبات ہے، رسالت کا بیان، اس کو واضح کرنا، اس کو ثابت کرنا، یہ اس کا اصل مضمون ہے۔ اور اسی ضمن میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے آخر میں جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اس کو بیان کیا گیا ہے خاص طور پر۔ اس میں اس گروپ میں 8 مکی صورتیں اور ایک مدنی سورہ ہے، سورہ الاحزاب۔ چنانچہ پہلے مکی صورتیں آتی ہیں اور یہ 8 صورتیں دو دو جوڑوں پر، یعنی 4 جوڑوں پر مشتمل ہیں، یعنی دو دو کے جوڑے ہیں۔ پہلا جوڑا الفرقان اور الشعراء پر مشتمل ہے۔ سورہ الفرقان کی پہلی آیت مبارکہ ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی ہی بابرکت خیر جاری کرنے والی ذات ہے وہ جس نے اہتمام کے ساتھ اس الفرقان کو، یعنی حق اور باطل میں واضح فرق کر دینے والی کتاب کو نازل فرمایا علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے بن جائیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کا اصل مقصد خبردار کرنا ہے، لوگوں کو وارن کرنا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، جس میں اس زندگی میں انسان کے رویوں اور اس کے اعمال، اس کے نظریات کے بارے میں جواب دہی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ یہ خبردار کرنا تمام جہان والوں کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، اور یہ خبردار کرنا ہوگا اس قرآن کے ذریعے سے۔ یہ قرآن ہے کہ جو واضح کر دیتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے پیغمبر آپ سے پہلے رسولوں میں سے کسی کو، الا انہم لیأکلون الطعام، مگر یہ کہ وہ کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور وہ بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تم میں سے بعضوں کو بعض دوسروں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ بعض لوگ ہیں کہ جو بعض دوسروں کے پاس جب اللہ کا کوئی شرف پیغام دیکھتے ہیں تو وہ ان کی دنیاوی حیثیت کی وجہ سے ان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک ایسی آزمائش ہوتی ہے کہ جس میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ آزمائش یہ ہے کہ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو، ثابت قدم رہتے ہو، اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہو، اپنے اندر کے خیالات، اپنے ایگو، اپنی خواہشات کو لگام دیتے ہو۔ فکان ربک بصیرا، اور تمہارا رب خوب دیکھتا ہے، یعنی وہ ہر چیز کی نگرانی کر رہا۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہاں ان لوگوں نے کہ جنہوں نے ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھی، جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، انہوں نے کہا لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر کیوں نہیں فرشتے اترتے، او نرا ربنا، یا ہم کیوں نہیں اپنے رب کو دیکھ سکتے۔ لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے تکبر کیا اپنے دل میں، اپنے جی میں، وعتوا عتوا کبیرا، اور انہوں نے اپنی سرکشی میں
بہت آگے وہ بڑھ گئے، بہت آگے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس قرآن مجید میں طرح طرح سے باتوں کو بیان کیا ہے، اس لیے لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ یاد دہانی حاصل کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگ ناشکری بغیر نہیں رہتے، ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے، یعنی وہ ناشکری کرتے ہیں، قرآن کی ناقدری کرتے ہیں اور بات کو نہیں سمجھ پاتے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو دیکھیے آپ ان کافروں، انکار کرنے والوں کی بات کو اہمیت نہ دیں، اس کا دھیان نہ کریں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس کے یعنی اس قرآن کے ذریعے سے آپ ان کے ساتھ خوب بڑا جہاد کریں، یعنی یہ قرآن ہے کہ جو آپ ان کے پاس لے کر جائیں اور ان کو آپ اس کے ذریعے سے بات پہنچائیں۔ یہ ہے کہ جو آپ کی جد و جہد، آپ کی سٹرگل کا مرکز ہونا چاہیے، اس کو پیش کرنا، اس کو واضح کرنا۔ اس کے بعد آخر میں قرآن مجید نے یہ بات بیان کی کہ یہ قرآن کا پیغام اگرچہ کہ برحق ہے، لیکن اس سے سب لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس سے تو فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں کہ جو رحمان کے پسندیدہ بندے، یعنی جنہوں نے صحیح رویہ اختیار کیا اور اس کے نتیجے میں وہ رحمان کے بندے بن گئے۔ فرمایا کہ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض حونا، جو زمین پر جب چلتے ہیں تو وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، وہ لوگ کہ جو بات ٹھیک طرح سے نہیں کرتے، بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اچانک جذباتی ہو جاتے ہیں، اول فول بکنے لگتے ہیں، قالوا سلام، تو ان سے وہ بحث میں الجھنے کی بجائے وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کہ جو اپنی راتیں بسر کرتے ہیں سجدے اور قیام کی صورت میں۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ کہ جو دعائیں کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب تو ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ان عذابہا کان غراما، یقیناً اس کا عذاب ایسا ہے کہ وہ چمٹ جانے والا ہے، جان کو لگ جانے والا ہے۔ انہا سات مستقرا و مقاما، حقیقت یہ ہے کہ وہ بسنے اور ٹھہرنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اس کے بعد رحمان کے بندوں کا یہ وصف بھی بیان ہوا کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں اس میں میان عربی اختیار کرتے ہیں۔ یہ بات بھی بیان کی گئی کہ وہ بڑے گناہوں یعنی شرک سے، قتل سے اور زنا سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ جس نے یہ گناہ کیا اس نے وہ بہت بڑے گناہ میں، نافرمانی میں ملوث ہو گیا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ تو یہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو بدل دے گا اچھائیوں سے۔ یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کبھی جھوٹ کی، باطل کی گواہی نہیں دیتے، اس میں شریک نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ لغو باتوں سے گزرتے ہیں تو وہ بڑے وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی اس میں الجھتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جب ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو وہ اس پر پل نہیں پڑتے، اندھے اور بہرے ہو کر گر نہیں جاتے جیسے کہ انکار کرنے والے کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دعائیں کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا،
یعنی ہمارے رب تو عنایت فرما ہمارے لیے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں تو متقیوں کا امام بنا۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بدلہ ملے گا یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کے ثابت قدمی کے نتیجے میں جنت کے بالا خانوں۔ اس کے بعد اگلی سورہ جو اس کی جوڑا سورہ ہے وہ سورہ الشعراء ہے۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ نمبر 26 ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی اس میں یہ بتایا کہ یہ کفار جو انکار کر رہے تھے ان کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اتنی ہمدردی تھی، ان کے لیے اتنا درد تھا کہ آپ کو یہ پریشانی ہوتی تھی کہ اگر یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے، ایمان نہیں لائیں گے تو کتنا برا ہوگا۔ اتنے پریشان ہوتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ طاسین میم، یہ سورہ طاسین میم ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک واضح کر دینے والی کتاب کی آیات ہے، یعنی یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بالکل واضح، اپنی بات کو کھولنے بیان کرنے میں یہ کتاب غیر معمولی ہے۔ لعلک باخع نفسک، شاید اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، آپ اپنی جان کھو دیں گے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ یکون مومنین، اس وجہ سے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، یعنی اس غم میں آپ یہ کریں گے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، دیکھیے اگر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئی نشانی کوئی معجزہ آئے تب مانیں گے، تو ہم چاہیں تو ہم ان پر آسمان سے کوئی نشانی بھی نازل کر سکتے ہیں۔ وظلت اعناقهم لها خاضعین، تو ان کی گردنیں اس نشانی کے سامنے جھک کر رہ جائیں۔ اس بیان میں اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے آیت نمبر 7 میں یہ فرمایا کہ دیکھو اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین میں کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ ہم نے کتنی فائدہ مند چیزیں ان کے لیے اگائی ہیں زمین میں۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مومنین، یعنی یہ نشانیاں مانگ رہے ہیں، اس میں بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مومنین، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب وہ بہت زبردست ہے اور نہایت مہربان ہے۔ یہ آیات یعنی ان فی ذالکہ سے لے کے العزیز الرحیم تک، یہ وہ ترجیحی آیات ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ بار بار آ رہی ہیں۔ سورہ رحمان کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی طرح اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنے ان رسولوں کی داستانوں کو بیان کیا ہے جن کو اللہ نے اور صورتوں میں بیان کیا ہے، خاص طور پر سورہ الاعراف میں، سورہ ہود میں، یہاں سورہ شعراء میں، اور آگے چل کے سورہ قمر میں، سوائے اس کے کہ سورہ قمر میں قوم شعیب کا ذکر نہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام کی داستانیں بیان کی۔ ہر داستان کے آخر میں یہ بات بیان ہوئی کہ انکار کرنے والے عذاب سے دوچار ہوئے، اور پھر یہی آیت کہ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مومنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب وہ زبردست ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیات بار بار دہرائی گئیں اس مقصد کے لیے کہ ایسا ہو کہ اگر لوگ جو نشانی مانگ رہے ہیں ان کو نشانی کے ذریعے سے ایمان لانے کی کوئی
اپنے اندر رجحان امکان نظر آتا ہے تو ان نشانیوں کو جان کر، ان کو دیکھ کر، ان کو سمجھ کر وہ اپنے اندر وہ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مبارکہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک طویل حصہ وہ ہے کہ جو ان 6 رسولوں کے ذکر سے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور یاد دہانی کی ہے کہ جیسے ہمارے یہ رسول آئے ہیں، ہمارا پیغام پیش کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح سے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے، ان کی قوموں نے بھی ان کا انکار کیا اور وہ اللہ کی پکڑ اور عذاب سے دوچار ہوئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 221 سے آگے چل کے کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ بات کہ کوئی یہ خیال کرے جیسا کہ یہ انکار کرنے والے دعویٰ کرتے تھے، الزام تراشتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ شیطان کا لایا ہوا، جنات کا لایا ہوا کلام ہے، تو فرمایا کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، لوگوں یہ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ان پر شیطان اترتے ہیں، تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر چھوٹے بدکار پر اترتے جو لپاٹیا ہوتا ہے، فضول قسم کی اور فول بکتا ہے۔ یلقون السمع، وہ ان کی طرف کان لگاتے ہیں، ان شیاطین جنات کی طرف، فاکثرهم کاذبون، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں، یعنی وہ کان لگاتے ہیں تاکہ ان کو کچھ غیب کی خبریں جنات سے ملیں اور پھر آگے ان کو پھیلائیں اس میں جھوٹ کا اضافہ کر کے۔ قرآن اس بات پر بالکل واضح ہے کہ اس طرح کی حرکتیں وہی کرتے ہیں کہ جو بد اخلاق لوگ ہیں، با کردار لوگوں انسانوں کے لیے اس کا کوئی امکان نہیں۔ فرمایا کہ وہ شعراء، اور شاعر لوگ، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ایک گویا کے شاعر ہیں جو اپنے کلام سے لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ شاعر و شعراء یتبعہم الغاوون، ان کے پیچھے تو وہ لوگ لگتے ہیں جو بالکل بہکے ہوئے ہیں۔ الم تری انہم فی کل واد یہیمون، کیا دیکھتے نہیں کہ وہ تو ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں یہ شاعر۔ وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایسی باتیں کہتے ہیں جن پر وہ عمل نہیں کرتے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وذکر اللہ کثیرا، اور جنہوں نے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور انہوں نے بدلہ لیا جب ان پر ظلم کیا گیا، خود آگے بڑھ کر وہ ظلم نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جان لیں گے ان قریب وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ وہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس ٹھکانے میں لوٹ کر جائیں گے۔ یہ سورہ الشعراء تھی۔ سورہ الشعراء اور سورہ الفرقان یہ مل کر ایک جوڑا بنتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا جوڑا آتا ہے سورتوں کا جو سورہ النمل اور القصص پر مشتمل ہے۔ 27 اور 28ویں سورہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے واقعات کو بیان کیا ہے، اور خاص طور پر دونوں صورتوں میں یہ بات نمایاں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور اس ذکر کے ذریعے سے جو دونوں صورتوں میں ایک حصے میں، بڑے حصے میں پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دی ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اسی طرح کا رویہ پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا۔ اس وجہ سے ان کے واقعات کو جان کر اطمینان کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ کہ جو اس وقت
ستا رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، یہ غالب آئیں گے؟ ہرگز نہیں. یہ لوگ مغلوب ہوں گے، جیسا کہ پچھلے پیغمبروں، رسولوں کی قوموں کے معاملے میں اللہ کا فیصلہ ہو. سورہ النمل شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسین. یہ سورہ تاسین ہے. تلکا آیات القرآن و کتاب مبین. یہ قرآن کی آیات ہیں، یعنی ایک واضح کتاب کی آیات. یہ بات ایک دلچسپ بات ہے کہ جو صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جن میں طا ہوتا، تاسین، تاسین میم، طٰہٰ وغیرہ، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے لازماً. اور یہ توئے جو ہے، اس کے اندر کچھ سانپ کی شکل صورت ہے. پہلے پچھلی زبانوں میں جو حروف بنتے تھے وہ در حقیقت کسی نہ کسی شے کی صورت ہوتے تھے. توئے سانپ کی علامت ہوتا تھا. تو چنانچہ تاسین میں اور تاسین میم میں اور طٰہٰ میں، سب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی داستان ہے، جس میں ایک موقع پر سانپ اژدہے کا ذکر بھی. تو فرمایا کہ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت اور خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ کہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. فرمایا کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے خوشنما بنا دیا ان کے لیے ان کے اعمال کو، فہم یعمہون، چنانچہ وہ اب بھٹکتے پھر رہے ہیں. یعنی ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ اپنے دنیائی کے اعمال کو بڑی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی کے اصل مقصد، اصل نصب کا کوئی علم نہیں. چنانچہ ان کی زندگی میں بے چینی ہے، پریشانی ہے، اور وہ بھٹک رہے ہیں. سورہ مبارکہ آگے چل کے آیت نمبر 15 میں یہ بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں میں داؤد علیہ السلام کو بھیجا، جن کے فرزند سلیمان علیہ السلام تھے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا. یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی وہ فہم سمجھ رکھتے تھے، اور اللہ کی طرف سے بھی ان کو وحی کے ذریعے سے علم کی روشنی عطا ہوئی. وقال الحمد للہ الذی فضلنا، تو دونوں نے کہا، دعا کی، اللہ کی تعریف کی کہ تمام شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الذی فضلنا، جس نے ہمیں فضیلت دی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے بندوں میں سے ایک بڑی تعداد میں لوگوں پر. یعنی ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کے پیغام کو آگے پہنچانے والے بنے. اس بات کو بیان کرتے ہوئے آگے چل کے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو یہ حیثیت بھی ملی کہ وہ چیونٹیوں کی زبان بھی جانتے تھے. اور ایک موقع پر جب وہ چیونٹیوں کے کسی قبیلے سے ان کا گزر ہوا، تو چیونٹیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا کہ دیکھو، تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رون دے اور انہیں اندازہ بھی نہ ہو. تو قرآن مجید نے آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، یہ سن کر سلیمان نے اس بات سے خوش ہو کر وہ مسکرائے، من قولها، یعنی اس چونٹی کی بات کو سن کر. فقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اور انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے فضل کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیا.
انعمت علیہ وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر کیا، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور میں توفیق مانگتا ہوں تجھ سے کہ میں وہ اچھا عمل کروں جو تجھے پسند ہو، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے داخل کر دے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 48 میں یہ بتایا کہ قوم سمود میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے کہ مل کر صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، تو فرمایا کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اس شہر میں 9 قبیلے تھے، یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد مچاتے تھے، یعنی یہ لوگ تھے جو خونریزی کرتے، زیادتی کرتے، ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا، تقاسموا باللہ، ہم مل کر قسم کھاتے ہیں اللہ کی، لتبیننہ واہلہ ثم لنقولن، کہ ہم راتوں رات ان کو مار دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے، پھر ہم ان کے گھر والوں کو کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، کہ ہم ان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہیں تھے، اور وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ قتل کرنے کے بعد بھی یہ اندیشہ ضرور رہتا ہے قبائلی زندگی میں کہ پھر پورے کا پورا وہ قبیلہ جس کے فرد کو قتل کیا گیا وہ بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم 9 کے 9 جو لوگ ہیں، سردار ہیں اپنے اپنے قبیلوں کے، ہم مل کے قسم کھاتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے، پہلے یہ کام کریں گے اور پھر یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم وہاں موجود نہیں تھے۔ فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور انہوں نے ایک چال چلی، سازش کی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک تدبیر کی۔ یہی لفظ مکر اگر منفی مفہوم میں ہو تو ایک سازش ہوتی ہے، ایک غلط منصوبے کو پلان کرنا ہوتا ہے، لیکن مثبت طریقے سے استعمال کیا جائے اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ تدبیر کرنا کسی اچھے مقصد کے لیے، یعنی خفیہ تدبیر۔ فَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور انہیں اس کا اندازہ شعور نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے ذریعے سے توحید کا ایک شاندار بیان کیا بہت سی آیات میں، جن میں سے کہ ایک آیت نمبر 62 ہے جو کہتی ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کیا ان کے یہ جھوٹے معبود بہتر ہیں یا وہ ذات، وہ پروردگار یجیب المضطر، جو بے قرار بے چین دل کی دعا کو سنتا ہے، فیکشف السوء، پھر وہ اس کی تکلیف کو، دکھ کو دور کرتا ہے، فیجعلکم خلفاء الارض، اور تم سے پہلوں کو ہٹاتا ہے اور تم کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے، یعنی ان سب کاموں میں شریک؟ فرمایا کہ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، میں تو بس حکم دیا گیا ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہا گیا، میں تو بس حکم دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، الذی حرمہ، اس کی کہ جس نے اس کو محترم قرار دیا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور سب چیزیں اسی کی ہیں، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں فرما برداروں میں سے، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور اس کا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، قرآن کو پڑھ کر سناؤں، فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پھر جس کسی نے ہدایت پائی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اس نے تو ہدایت پائی اپنے ہی بھلے کے لیے، فَمَنْ ضَلَّ، اور جو بھٹک گیا،
فقل انما انا من المنذرین، تو ان سے کہو کہ میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا. فقل الحمد للہ، اور کہو کہ تمام شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے. سیریکم آیاتی ہی، وہ ان قریب تم کو اپنی نشانیاں دکھائے گا. فتعرفونہا، تو تم ان کو پہچان لو گے. وما ربک بغافل عما تعملون، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے اس سے جو عمل تم کر رہے ہو. اس کے بعد سورہ القصص ہے، جو سورہ النمل کی جوڑا سورہ ہے. سورہ النمل میں جہاں اور پیغمبروں کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی داستان بیان ہوئی ہے، سورہ القصص میں یہ داستان زیادہ تفصیل سے، دونوں میں مقصد تو ایک ہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی داستان کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو یہ رہنمائی دی جائے کہ اس سے پہلے بھی اللہ کے پیغمبر آئے، انہوں نے دعوت دی، ان کی مخالفت ہوئی، لیکن اللہ نے اپنے خصوصی فضل سے مختلف مراحل سے گزار کر، مختلف آزمائشوں سے گزار کر انہیں سرخرو کیا. کوئی وجہ نہیں ہے چنانچہ کہ یہی معاملہ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا نہ ہو. اس کے نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں. چنانچہ ہم سب سے پہلے آیات دیکھتے ہیں. پہلی 3 آیات طاسین میم، جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ جو سورہ طا سے شروع ہوتی ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. یہ سورہ طاسین میم ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں. یہ بات قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہدایت کی کتاب ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے آئی ہے. ظاہر ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب یہ واضح ہو. اگر یہ اپنی بات کو بیان کرنے میں واضح نہیں ہے، اپنے اندر جو کچھ پیغام لائی ہے اس کو وہ لوگوں تک کلیئر نہیں کر سکتی، تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہے. نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم ان لوگوں کو ہم سنا رہے ہیں تم کو اے پیغمبر موسیٰ کی سرگزشت، موسیٰ و فرعون، موسیٰ اور فرعون کی، بالحق، بالکل ٹھیک جیسے واقعات ہوئے ویسے، اور اس کی حکمت کے ساتھ، اس کے اندر جو سبق ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں، یعنی جو جاننا چاہتے ہیں، ماننا چاہتے ہیں، ان کے لیے ان آیات میں بڑا سبق ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام پلے بڑھے، وہ مصر کو چھوڑ کر چلے گئے مدین، ان کے ہاتھوں ایک حادثاتی طور پر شخص قتل ہوا، اور فرعون اور اس کے درباری وہ ان کے پیچھے تھے، ان کی مخالفت کر رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نکل گئے. وہاں ان کو ایک بزرگ ملے جن کی ایک بیٹی سے ان کی شادی ہوئی، ان کے ساتھ وہ 8 یا 10 سال رہے. پھر وہ جب واپس لوٹ رہے تھے مصر کی طرف، تو فرمایا فلما قضا موسیٰ الاجل، پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کی جو ان کے اور ان کے سسر کے درمیان طے ہوئی تھی کہ وہ اتنی مدت ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کی خدمت کریں گے، جب وہ پوری ہوئی، سارا بِأَهْلِهِ، اور وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے، تو آنس من جانب طور نارا، تو انہوں نے طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی. قال لأهلهم كثوا، انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ تم ذرا ٹھہرو، انتظار کرو. انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، یعنی مجھے آگ نظر آئی ہے. لعلی آتیکم، تم یہاں رکو تاکہ میں لاؤں تمہارے پاس منہا بخبر، وہاں سے کوئی خبر، یعنی یہ خبر کے مصر کی طرف ہمارا جو سفر ہے وہ صحیح سمت میں ہے، ڈائریکشن ٹھیک ہے، یا
او جذبۃ من النار، سردیوں کا زمانہ تھا، یا میں تمہارے پاس کوئی انگارہ ہی لے آؤں، لعلکم تسترون، تاکہ تم اس کو تاپ سکو۔ سو یہ داستان ہے کہ جو پھر آگے چلی، اور معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ پیغمبری سپرد کی، ان کو اس کی خبر سنائی، اور یہ فرمایا کہ اب تمہیں جانا ہے فرعون کے پاس ہمارا پیغام لے کر۔ اس کے بعد آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس کے بعد، من بعد اہلکنا القرون الاولی، اس کے بعد کہ ہم نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا، پچھلی امتوں کو ہلاک کیا۔ ہم نے ایک کتاب دی بصائر للناس، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان لے کر، بنا کر، یعنی ان کی آنکھیں کھولنے کا ایک بندوبست کیا کہ وہ سچائی کو جانے، وہدن ورحمہ، اور یہ ہدایت اور رحمت تھی، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ یہ معاملہ تھا اس کتاب کا جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی، یعنی تورات۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 56 میں یہ بات کہ یہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، یہ ہدایت اللہ دیتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، اے پیغمبر آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ لوگوں کو، سب لوگوں کو ہدایت ملے۔ فرمایا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 84 میں فرمایا کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا، یہ 83 ہے، یہ آخرت کا گھر ہم نے اس کو بنایا ہے، مقرر کیا ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد چاہتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کا اچھا ہوگا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے کہیں زیادہ ملے گا، من جاء بالسیئہ، اور جو کوئی برائی لے کے آئے گا، فلا یجزا، تو اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا، سو نہیں بدلہ دیا جائے گا، الذین عملوا السیئات، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے برائی کی، الا ما کانوا یعملون، مگر اتنا ہی جتنا کہ وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 4 اور مکی صورتیں ہیں، ان میں سے چاروں کی چاروں الف لام میم کے حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، ایسے ہی جیسے کہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ ان 4 صورتوں میں پہلی 2 صورتیں سورہ العنکبوت اور سورہ الروم، یہ جوڑا ہے، اور اگلی 2 صورتیں سورہ لقمان اور سورہ السجدہ، یہ بھی جوڑا ہے۔ جوڑا صورتیں آپس میں مضمون کا اشتراک رکھتی ہیں، لیکن چاروں کا آغاز الف لام میم سے ہوا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان چاروں کے مضامین میں ایک اشتراک ہے کہ جو ان میں نظر آتا ہے، اور الف لام میم سے ان سب کا آغاز ہونا یہ گویا کہ اس کی ایک علامت، ایک ایسی ابتدائی اللہ کی طرف سے روشنی ہے کہ جس کو پا کر ہم، اس ہنٹ کو پا کر جب غور کرتے ہیں تو ہمیں وہ اشتراک نظر آتا ہے۔ پہلی 2 صورتیں ہیں العنکبوت اور الروم۔ اس میں سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدا میں یہ بتایا کہ مکی دور میں بھی جب کہ مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا تھا، بعض کمزور لوگ بھی تھے،
بعض لوگ کمزور اپنی طبیعت کے لحاظ سے ہوتے ہیں، بعض لوگ کمزور اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ انہیں پوری بات سمجھ میں نہیں آتی اور وہ کچھ ہاف ہارٹیڈلی شامل ہوتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا، اور یہ سگنیفیکنٹ بات ہے کہ یہ مکی سورہ ہے. مدینہ منورہ میں تو منافقین کے اسلام کے دائرے میں داخل ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن مکی دور میں یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کو فرمایا کہ الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے. حسب الناس ان یترکو، کیا خیال گمان کیا ہے لوگوں نے کہ یہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، محض اس بات کے کہنے پر کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے یقیناً آزمایا ان کو بھی کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ جان کر رہے گا ان کو کہ جنہوں نے سچ کہا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ جان کر رہے گا ان کو کہ جو جھوٹے ہیں. اس کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 25 میں یہ بات واضح فرماتے ہیں کہ وَقَالَ إِنَّا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، جن کی کہ داستان اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کرنی شروع کی، انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ کہا کہ تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہیں، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی تک صرف آپس کی دوستی محبت میں تم نے بنا لی ہے. تمہارا ایک آپس میں کچھ سیاسی اکٹھ ہے، ایک کوئی اتحاد ہے، اپنے اپنے مفادات کے لیے، ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے تم نے اللہ کے گھر میں یہ بت اکٹھے کر لیے. ثم یوم القیامتی، چنانچہ معاف کیجیے گا، اللہ کا گھر تو مکے میں تھا، ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے کی بات کر رہے ہیں. ثم یوم القیامتی یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن ان میں سے بعض دوسروں کا انکار کریں گے. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور بعض دوسروں پر لعنت کریں گے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا. آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ یہ جو انہوں نے اپنے لیے سہارے ڈھونڈے ہوئے ہیں غیر اللہ میں، بتوں میں، فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی کہ اللہ کے سوا جنہوں نے دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے. کمثل العنکبوت، مکڑی کی مثال ہے. اتخذت بیوتا، اس نے ایک گھر بنایا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سب گھروں میں سے سب سے زیادہ کمزور بودا گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ یہ جانتے. یعنی انہوں نے اپنے لیے سہارے ڈھونڈے ہیں تو ان خداؤں کے سہارے ڈھونڈے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں، جو ان کے اپنے ذہن کی اختراع ہے. اس سے زیادہ بودا سہارا کس کا ہو سکتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتلو ما اوحی الیک، آپ پڑھ کر سنائیے وہ جو آپ پر وحی کی گئی ہے، من الکتاب، کتاب میں سے. یعنی یہ کتاب ہے جس کو کہ آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کو اس کے پیغام سے آگاہ کرنا ہے. اور وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کا اہتمام کریں، اللہ کو یاد کریں، نماز کے ذریعے سے اس کے قریب آئیں اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پیش کریں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز فحش کاموں سے اور منکر سے روکتی. یعنی انسان اگر نماز واقعی ٹھیک طریقے سے پڑھتا ہے، دھیان سے پڑھتا ہے، تو پھر نماز اس کو برائی سے، فحش کاموں سے روکتی ہے. انسان نماز پڑھے گا، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ توبہ کی طرف مائل ہوگا. فَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر وہ
سب سے بڑی چیز ہے، یعنی اللہ کی یاد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو، تم اہل کتاب کے ساتھ اگر کوئی ڈسکشن کرو تو ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، تم جب دعوت دے رہے ہو اور اہل کتاب کے ساتھ گفتگو ہو تو تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرو، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ان میں سے ظالم ہیں، جو بات صحیح طریقے سے نہیں کرتے، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا کہ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور تم کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر کہ جو ہم پر نازل ہوا، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور ہم اس پر بھی ایمان لائے جو تم پر نازل ہوا، یعنی تمہارے پیغمبروں پر نازل ہوا۔ الہنا و الہکم واحد، اور دیکھو ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارا معبود اور ہمارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو پھر یہ جو ہمارے ہاں لوگ بہت اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں صرف اللہ کہنا چاہیے اور اللہ کے علاوہ کوئی نام نہیں لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا معبود تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اس طرح سے ہمیں دوسروں کے ساتھ قریب آنے کا، ایک دوسرے کی مشترک باتوں کو نمایاں کرنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے سے کٹ جانے کا طریقہ۔ اس سب کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر آخر میں آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے اہم بات بیان فرمائی کہ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں سٹرگل کرتے ہیں، سٹرائیو کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم لازماً ان کے لیے اپنے راستے کھولیں گے، یعنی جو واقعی ہمارے راستے میں آگے بڑھتا ہے، قربانی دیتا ہے اور سنجیدگی اختیار کرتا ہے، ہم اپنے راستے اس کے لیے، اپنے دین کے، اپنی ہدایت کے راستے کھولیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ یقیناً ان لوگوں کے ساتھ ہے جو بہترین رویہ اختیار کرنے والے۔ سورہ العنکبوت کی جوڑا سورہ ہے سورہ الروم۔ سورہ الروم میں بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی واقعے کو بیان کیا، یعنی اس کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے حوالے سے پھر یہ بتایا کہ مکے میں جو کشمکش برپا ہے، اس میں کیسے اہل حق کو غلبہ حاصل ہوگا، اور وہ لوگ کہ جو اس وقت بظاہر غالب ہیں لیکن وہ باطل کو ماننے والے ہیں، وہ بھی مغلوب ہوں گے۔ جیسے ابھی قریب کی سرزمین میں ابھی تو رومی مغلوب ہوئے ہیں، وہ رومی کے جو بہرحال اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کی توحید کا اقرار کرتے تھے، اور ان کے مقابلے میں ابھی جو فارس کے لوگ غالب آئے ہیں، یہ کچھ ہی عرصے بعد مغلوب ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر، للہ الامر من قبل و من بعد، اور اللہ ہی کا فیصلہ ہے، پہلے بھی اور جو بعد میں ہوگا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے، اس وجہ سے بھی خوش ہوں گے کہ جو آپ سے نظریات میں قریب تر ہوتا ہے، اگرچہ کہ آپ کے ان کے کچھ اختلافات بھی ہوں، اگر ان کی کسی ایسے گروہ کے ساتھ لڑائی ہو کہ جو نظریات میں آپ سے زیادہ دور ہے، تو پھر جو قریب ہے اس کی فتح آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس دن یفرح المؤمنون، اہل ایمان خوش ہوں گے، بنصر اللہ، یہ ہوگا اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء،
وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہ العزیز الرحیم، اور وہ زبردست ہے رحم کرنے والا۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ ولکن اکثر الناس، لیکن لوگوں کی اکثریت، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ تو جانتے ہیں بس دنیا کی زندگی کے ظاہر کو۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 37 میں اس سورہ مبارکہ کے یہ فرمایا کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کی لذت چکھاتے ہیں، فرحوا بہا، تو وہ اس پر اترانے لگتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ شکر گزار ہوں، وہ اس پر اترانے لگتے ہیں، اپنی محنت قابلیت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کی، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اذا ہم یقنطون، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ فوراً ہی مایوس ہو جاتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ اللہ ہے کہ جو پھیلا دیتا ہے رزق کو جن کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے رزق کو جن کے لیے چاہتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لقومی یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں۔ پھر فرمایا کہ جب یہ بات ہے کہ دیتا بھی وہ ہے اور کمی بھی وہی کرتا ہے، رزق سارے کے سارا اس کے ہاتھ میں ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اس کو پانے کے لیے جو تدبیر ضروری ہے وہ کرنی چاہیے، جو محنت ہے اسے لازماً کرنا چاہیے، لیکن یہ فیصلہ اللہ ہی کا ہوتا ہے، اور اللہ نے یہ تقسیم کی ہے اس لیے تاکہ جن کے پاس زیادہ ہے وہ اچھے رویے، اچھے جذبات کے ساتھ ان کو دیں، کہ جن کے پاس کم ہے۔ یہ ان کا حق ہے کہ جن کے پاس مال کی کمی ہے۔ فرمایا کہ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، تو دو رشتہ داروں کو ان کا حق، اور مسکینوں کو اور مسافروں کو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ بہتر رویہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی بھی لے آؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تو لازماً یہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، جو انکار پر اڑ گئے ہیں، وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو جھوٹ، تم تو جھوٹے ہو، مبطلون۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح سے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر کر دیا کرتا ہے جو لا یعلمون، جاننا نہیں چاہتے، ان کے اندر جاننے کے لیے کوئی دلچسپی نہیں۔ فاصبر، تو آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور یہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، یہ ہرگز آپ کو بے وزن نہ کریں، آپ کی کوشش کو، آپ کے جذبے کو بے وزن نہ کر پائیں۔ یہ سورہ الروم تھی۔ اس کے بعد دو صورتیں اور ہیں جو اس گروپ کی مکی صورتیں ہیں، ایک
سورہ لقمان اور ایک سورہ السجدہ. یہ صورتیں بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں. ان میں سے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حکیم لقمان کی نصیحت کے ذریعے سے وہی پیغام پیش کیا، اسی کو دہرایا جو قرآن مجید بار بار مکے والوں کے سامنے پیش کر رہا تھا. مکے والے حکیم لقمان کو ایک بڑا سمجھدار دانا انسان مانتے تھے. اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے ان کی بعض ایسی باتوں کو پیش کیا کہ جو باتیں وہی نصیحتیں جن کو کہ قرآن بھی بیان کر رہا تھا، تاکہ یہ لوگ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کی نصیحتوں سے اس حقیقت کو مانے کہ جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے. فرمایا کہ بالکل ابتدا میں سورہ لقمان کے وہی مضمون ہے کہ جو سورہ البقرہ کا مضمون ہے. ذرا سے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سورہ البقرہ کا آغاز بھی الف لام میم سے ہوتا ہے. الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک پر حکمت کتاب کی آیات. ہدی و رحمت للمحسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو بہترین رویہ اختیار کرنے والے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے. اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں. سو یہ سورہ لقمان کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کے ذریعے سے وہ باتیں پیش کی کہ جو باتیں قرآن مجید مختلف موقعوں پر پیش کر چکا تھا. سو فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت دانائی عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو. حکمت وہ خزانہ ہے کہ جو انسان کے دل میں موجود ہوتا ہے، وہ روشنی ہے جس سے انسان کو صحیح بات کی طرف میلان بھی ہوتا ہے اور وہ اس کو اختیار بھی کرتا ہے. حکمت تمام انسانوں کے اندر موجود ہوتی ہے، اللہ کی ودیت ہے، مگر کچھ لوگ ہیں کہ جو اس کو پا لیتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو اسی حکمت کو، اندر کی روشنی کو ضائع کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ جو حکمت لقمان کو ملی اس کا سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. من یشکر فانما یشکر لنفسی، جس نے شکر ادا کیا اس نے اپنے ہی بھلے کے لیے شکر ادا کیا. ومن کفرا، اور جس نے ناشکری کی، فإن اللہ غنی حمید، تو جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا ہے. اس کے بعد لقمان کی نصیحت میں خاص طور پر جو بات بیان ہوئی وہ شرک سے اجتناب تھا. فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، اور وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اس کو نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو یا بنیا، ہے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان کیا. پھر اس کے بعد یہ بات بیان کی کہ لقمان نے ہی یہ کہا کہ دیکھو دنیا میں کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ سے چھپا ہوا ہے، چاہے وہ کہیں بھی کیا جائے. انہوں نے یہ بھی نصیحت کی کہ دیکھو نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور نیکی کی تلقین کرو، برائی سے روکو، اور جو کچھ بھی اس میں تمہیں مشکل پیش آئے اس پر صبر کرو.
اور لوگوں کے سامنے اکڑ کر اترا کر مت چلو، لوگوں سے بے رخی اختیار نہ کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہ کرو، جب بات کرو تو موقع کی مناسبت سے اس کا انداز بھی اختیار کرو، گدھوں کی طرح ہر وقت اونچی آواز میں بات نہ کرو، یقیناً سب سے کرخت آواز گدھے کی آواز۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ایک آیت میں یہ بات واضح کی کہ یہ جو آخرت ہے اس کا علم، یعنی یہ کب ہوگی، اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے اور کسی کو نہیں۔ وہی اللہ ہے کہ جو بارش برساتا ہے، بارش تو برستی ہے، لیکن یہ کہ وہ کب برسے گی، کہاں برسے گی، اس کا تعین طے شدہ حد تک کسی کو نہیں ہے۔ لیکن کیا اس کے بعد تم بارش کے ہونے کا انکار کر دیتے ہو؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے کہ جو ماؤں کے پیٹ میں، لیکن اس کی تفصیل کیا ہے یہ سب تو بعد ہی میں معلوم ہوتا ہے۔ تو کیا تم انکار کر دیتے ہو ماؤں کے پیٹ میں جو چیز ہے اس کی حقیقت کا یا اس کے پیدا ہونے کا؟ اور کوئی نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کس سرزمین پر ہوگی۔ یہ سب مستقبل کی باتیں ہیں، اگرچہ کہ آپ نہیں جانتے، لیکن اس کے باوجود اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہی معاملہ آخرت کا ہے، آخرت ہو کے رہے گی۔ یہ بات کہ ہمیں اس کا وقت معلوم نہیں ہے، یہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آخرت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورہ السجدہ ہے، جو سورہ نمبر 32 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو جو نمایاں بیان فرمائی ہے، وہ آیت نمبر 7 سے لے کے آیت نمبر 9 تک انسان کی تخلیق کے ابتدائی دور میں جو اس کی تفصیلات ہیں اس کو بیان فرمایا، یعنی یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے انسان کو ایسے اچانک بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ فرمایا کہ الذی احسن کل شیء خلق، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے کہ جو چیز بھی پیدا کی وہ بہترین انداز میں پیدا کی۔ وبدأ خلق الانسان من طین، انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے مٹی سے کیا۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس نے جاری کی اس کی نسل پانی کی ایک حقیر بوند سے۔ ثم صباہ، پھر اس نے اس کو فنیشنگ ٹچز دیے، نوک پلک سنوارے، فائنل جو اس کا ایک خاکہ تھا اس کو اپنے بہترین شکل کلائمیکس تک پہنچایا۔ ونفخ فیہ من روحی، پھر اس نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے کہ جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس طویل سفر کا ذکر بڑے غیر معمولی طریقے سے اختصار جامع انداز میں کر دیا کہ جس سفر سے گزر کر انسان وہاں تک پہنچا جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانیت بخشی اور اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں آخر میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 28 میں کہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ ایک دن فیصلہ ہوگا۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ، ان سے کہو کہ جس دن وہ فیصلہ سامنے آ گیا، فیصلے کا دن ہو گیا، اس دن انکار کرنے والوں کو اس کو ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی ان کو مزید مہلت ملے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان کو نظر انداز کریں۔ وَانتَظِرْ، اور انتظار کریں۔ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، یہ بھی انتظار ہی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس گروپ کی واحد مدنی سورہ ہے کہ جو آتی ہے، اور اس سورہ میں اس سورہ کا خاص مضمون رسالت کا
اس بات رسالت کی کنفرمیشن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور فرائض اس سورہ میں بیان ہوئے ہیں، اور منافقین کے جو خاص طور پر آپ کے اور آپ کے خاندان والوں کی احترام عزت کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کو تنبیہ کی گئی ہے، ان کو وارن کیا گیا ہے، اور یہ بھی قانون بیان کیا ہے کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا جیسے کہ کوئی انسان کا اپنا سگا بیٹا ہے۔ اس وجہ سے منہ بولے بیٹوں کے معاملے میں ان کے باپوں کا ذکر ضرور ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ فرمایا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں، انکار کرنے والوں اور منافقوں کی باتوں پر کان نہ دیں، تو زیادہ اہمیت نہ دیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیروی کیجئے اس وحی کی کہ جو آپ پر کی جا رہی ہے آپ کے رب کی جانب سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بھروسے کے لیے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں یہ فرمایا کہ اللہ نے جو مسلمانوں کی مدد کی غزوہ احزاب، غزوہ خندق میں، اس کو بیان فرمایا۔ سورہ الاحزاب جہاں اپنے اندر اور بہت سے مضامین لیے ہوئے ہیں، اس میں ایک مضمون غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کا بھی، جیسا کہ سورہ آل عمران غزوہ احد کی، سورہ الانفال غزوہ بدر کی، اور سورہ توبہ غزوہ تبوک اور غزوہ حنین کی صورتیں ہیں، یعنی ان غزوات کا ان میں ذکر ہے۔ بالکل اسی طرح سے سورہ الاحزاب غزوہ احزاب کی سورہ ہے، اور سورہ الفتح صلح حدیبیہ کی سورہ۔ تو یہ قرآن مجید میں مختلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کے بیانات اصل میں ہم کو یہ موقع دیتے ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہم آپ کے ساتھ آپ کے اس سفر میں شریک ہو جائیں ذہنی طور پر، اور انوالو ہوں اور بات کو سمجھیں، یعنی جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہوا غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین کا رویہ، کہ وہ ڈر گئے، وہ بہانے بنانے لگے، انہوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ یہ سب کیوں ہوا، ہمیں تو دھوکہ ہو گیا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں اللہ کے رسول میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ تھا، یعنی اس وقت ثابت قدمی اور استقامت کا ایک بہترین نمونہ تمہارے سامنے آیا۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کی توقع رکھتا ہے۔ ذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت کے ساتھ۔ یعنی یہ جو بہادری دلیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی، یہ سب کے لیے ایک بہترین نمونہ تھا۔ یقیناً جو اور بھی اعمال دین سے متعلق، اخلاق سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اور ہمارے لیے اس میں بڑی روشنی ہے۔ لیکن یہاں خاص طور پر سورہ مبارکہ نے جو مضمون بیان کیا ہے اس کے پس منظر میں یہ احزاب کے موقع پر، یعنی جو غزوہ احزاب ہے اس کے موقع پر آپ کی بہادری اور آپ کا رویہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کیا، اس سے مسلمان اہل ایمان
روشنی لیں، سبق حاصل کریں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ایک اور اہم بات بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو اب پروپیگنڈا شروع ہو رہا تھا، یعنی منافقین کی طرف سے اور منافقین کے ساتھ اہل کتاب کی طرف سے، اس پروپیگنڈے میں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کے بارے میں ایک سازش جو وہ کر رہے تھے، کیمپین چلا رہے تھے، اس کو فیس کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی ازواج کو یہ کہہ دیں کہ اب یہ مرحلہ آ گیا ہے جس میں انہیں اپنا رول ادا کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ان کے لیے ایک اجازت ہے، موقع ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے سبکدوش کر لیں، تو اللہ کے پیغمبر انہیں چھوڑ دیں گے، ودا کر دیں گے، اور ان پر کوئی بلیم بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں تو پھر بہرحال انہیں اللہ کی ان خصوصی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جو خاص ازواج مطہرات کے لیے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، یعنی جب کہ یہ لوگ منافقین اور اہل کتاب غزوہ خندق میں اپنے مقصد کو پورا کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں اور اب وہ سکینڈلز کی ایک مہم شروع کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو منفی طور پر متاثر کرنے کے لیے، تو آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو میں تمہیں دے دلا کر خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دوں، یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے پاس موقع ہے۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر اسی کے لیے سرگرم رہو، اس لیے کہ اللہ نے تم میں سے خوبی کے ساتھ نباہ کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ معلوم ہوتا ہے تاریخی طور پر بھی اور قرآن کے اشارات سے بھی کہ تمام ازواج مطہرات نے اس بات کو پسند فرمایا کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اس مشکل گھڑی میں مقابلہ کریں منافقین اور اہل کتاب کے پروپیگنڈا اور منفی مہم کا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جب یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ کے منہ بولے بیٹے زید کی بیوی زینب، جن سے کہ زید کا نکاح ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے انیشیٹو سے وہ نکاح کرایا تاکہ معاشرے میں یہ جو فرق و تفاوت ہے مختلف طبقات میں یہ دور ہو۔ ایک طرف زینب رضی اللہ عنہا تھی جو قریش کے خاندان، ایک معزز خاندان کی ایک شریف زادی تھی، اور دوسری طرف زید تھے جو غلام تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں تھے، آپ نے ان کو آزاد کیا اور پھر وہ آپ کے منہ بولے بیٹے بن گئے۔ تو آپ نے دونوں کا نکاح کرایا اس جذبے کے تحت کہ یہ بات واضح ہو کہ اسلامی معاشرے میں طبقات کا، خاندانوں کا اونچ نیچ ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن یہ شادی ہو نہ پائی اور پھر یہ معاملہ ہوا کہ آپ کا نکاح زینب رضی اللہ عنہا سے ہوا، اس کے سوا کوئی اور طریقہ اس مسئلے کو حل کرنے کا نہیں تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد
تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں. یعنی یہ بات کہ وہ ان کے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، تو وہ ان کے منہ بولے بیٹے ان کے بیٹے نہیں، بلکہ ان کو حضور نے اڈاپٹ کیا تھا. ولیکن رسول اللہ، مگر یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں. یعنی نبیوں کے سلسلے کی وہ مہر ہے جس کے لگنے کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اس لیے اب یہ ذمہ داری، یہ کلیریفیکیشن آپ ہی پوری کر سکتے تھے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح یہ کوئی ناجائز چیز نہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 56 سے آگے ایک بات بیان فرمائی جو اسی پروپیگنڈا مہم کا ایک پہلو تھا. فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیج رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ادھر منافقین یہ مہم چلا رہے ہیں کہ آپ اور آپ کے خاندان والوں کو کسی طرح سے ان کے خلاف ایسا عمل کیا جائے کہ جس سے ان کے اچھے نام پر کوئی اعتراض ہو، ان کے اچھے خاندان کے بارے میں لوگ منفی باتیں کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ یہ مہم کامیاب ہوگی. یہ جان لو کہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیج رہے ہیں اللہ کے نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور تم بھی اے ایمان والو ان پر درود و سلام بھیجو. یعنی مطلب یہ ہے، یہ صحیح رویہ ہے. منافقت سے بچنا ہے تو اللہ کے پیغمبر کے لیے دعا کرو، ان کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعا کرو. فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچا رہے ہیں، ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کر دی. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، اور ان کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے ایک رسوا کر دینے والا، اہانت آمیز عذاب. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ کہ جو مومن مسلمان مردوں اور عورتوں کو اذیت دے رہے ہیں، یعنی تہمتیں لگا کر. ان کے بارے میں فرمایا کہ بغیر مکتسب، بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو انہوں نے ایسا بہتان اپنے سر لیا اور ایسا اپنا گناہ انہوں نے اپنے سر لیا کہ جس کا انجام وہ بھگتیں گے. یعنی یہ وہ بہت برا کام کر رہے ہیں اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ ان کے سامنے آنے والا ہے. اب یہ مہم جو انہوں نے چلائی ہے، اس میں انہوں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے جہاں وہ پیغمبر کی بیویوں کو، ان کی بیٹیوں کو ستائیں، وہاں عام عورتوں کو بھی، مسلمان عورتوں کو بھی وہ ستائیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، ان کی شرارتوں سے اپنی حفاظت کے لیے نبی تم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور سب مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کر دو کہ وہ جب نکلیں، یعنی ایسے اندیشوں کی جگہوں پر، تو اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں. یعنی ان کو یہ احتیاطی تدبیر کرنی ہے. اس سے یہ امکان ہے کہ الگ پہچانی جائیں گی تو ستائی نہ جائیں گی. اس کے باوجود کوئی خطا ہوئی تو اللہ بخشنے والا اور اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. یعنی اب چونکہ ایک ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ اس میں یہ معلوم ہے کہ منافقین تلے ہوئے ہیں اور ان کی پشت پر
اہل کتاب ہیں کہ وہ کسی طرح سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بھی اور عام مسلمانوں کو، ان کی عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ ستائیں، خاص طور پر جب وہ صبح کو نکلتی ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک گروہ کی شکل میں، تو وہ اگر آئیں اور ستائیں یہ بہانہ ڈھونڈتے ہوئے کہ وہ اپنی لونڈیوں کو تلاش کر رہے ہیں، تو آپ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، مسلمانوں کی خواتین کو کہہ دیں کہ اپنے اوپر چادر لے کے وہ نکلا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پہچان لی جائیں گی کہ وہ شریف زادیاں ہیں، اور کوئی بہانہ بنا کر ان کو ستا نہیں سکے گا۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں آیت نمبر 70 سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے کہ جس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور دیکھو سیدھی بات کیا کرو، سچی بات کرو، ٹیڑھی میڑھی بات، دھوکہ دینا، اس کو چھوڑ دو۔ یصلح لکم اعمالکم، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے، یعنی جو کچھ تم کرتے ہو اس کے کرنے کا نتیجہ ٹھیک ہونے لگے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ دیکھو یہ جو ہم نے تم سے تقاضا کیا ہے کہ تم اطاعت کرو، یہ تم سے تقاضا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے اختیار دیا، یعنی اللہ چاہتا تو تم سے زبردستی کروا لیتا، لیکن اللہ نے اس دنیا کے نظام میں یہ نہیں چاہا کہ انسانوں کو وہ مجبور کرے کہ وہ راستہ اختیار کرے، یہ جو راستہ مطلوب ہے۔ چنانچہ اللہ تم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم اطاعت کرو، اور یہ تمہارے اس اختیار کی وجہ سے کرتا ہے جو اللہ نے تم کو عطا کیا۔ فرمایا ہم نے یہ امانت، یعنی آزادی کی، اختیار کی امانت، عرضنا الامانات علی السماوات والارض والجبال، ہم نے یہ امانت زمین اور آسمانوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی، فابین ان یحملنها، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا، واشفقن منها، اور وہ اس سے ڈر گئے، فحملها الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ یعنی یہ اللہ نے جو بھی اہتمام کیا دوسری مخلوقات کو اس کو آفر کرنے کے، وہ اس نے کیا۔ ظاہر ہے اس کی تفسیر اور حقیقت ہم نہیں جانتے، لیکن پھر انسان کو جب یہ آفر ہوئی تو انسان نے اس کو اختیار کر لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، یقیناً وہ ظلوم و جہول ہے، یعنی وہ ظالم ہے اور جذبات سے مغلوب ہونے والا ہے، اپنے آپ کو ایگزیجریٹ کرتا ہے، اور جب اس کے سامنے کوئی ٹارگٹ آتا ہے تو وہ اس کے لیے جذباتی بھی ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کے اندر وہ وصف ہے جس کی وجہ سے اس نے وہ ذمہ داری بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا کہ جس کو اٹھانے سے پہاڑوں نے، زمین و آسمان نے انکار کر دیا۔ فرمایا کہ اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو وہ سزا دے، اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اللہ اپنی عنایات سے نوازے، اور وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ یہ اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کو موقع ہے، ایک دعوت ہے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار کو صحیح استعمال کر کے اللہ کو راضی کر لیں، اور دنیا اور آخرت میں سرخرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔